اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها او ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ. رواہ الامام بخاری والامام مسلم رحمہم اللہ. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 40 نووی کا تھوڑا سا تعارف پہلے کرا دیا جائے. اس کا جو پہلا جز ہے 40 مراد ہے 40 احادیث کا مجموعہ. اگرچہ اس میں بالفعل 42 احادیث ہے لیکن اس کا عنوان 40 ہی ہے. اصل میں ایک حدیث ہے کہ جو اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن چونکہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث بھی بالعموم قبول کی جاتی ہے. یعنی ضعیف حدیث سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا. کسی شے کا وجوب، فرضیت، کسی شے کی حرمت یہ ثابت نہیں ہوگی، نہ کسی شے کا عقیدے میں ہونا لازم قرار پائے گا. لیکن یہ کہ اضافی نیکیوں کے ضمن میں، فضائل اعمال کے ضمن میں ضعیف جو احادیث ہیں ان کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے. البتہ یہ فرق تو آپ حضرات اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ ضعیف اور موضوع میں کیا فرق ہے. موضوع وہ ہے کہ جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ معلوم ہو چکا ہو کہ وہ گھڑی ہوئی ہے، وہ باقاعدہ بنائی گئی ہے. لیکن ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس کی سند میں کہیں ضعف ہے، باقی اس کے بارے میں یہ شک نہیں ہے کہ وہ کسی نے جان بوجھ کر گھڑی ہے، بنائی ہے. تو ضعیف حدیث اور بہت سی ضعیف حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں حکمت کے بڑے بڑے قیمتی موتی موجود ہیں. اس لیے یہ بات جان لیجئے کہ بڑی منطقی سی بات ہے کہ کسی بات کا صحیح ہونا ایک مختلف بات ہے، اس کا صحیح ثابت ہو جانا ایک بالکل دوسری بات ہے. بہت سے حقائق ایسے ہیں کہ جنہیں ثابت نہیں کیا جا سکتا. آج کل تو ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ کوئی مقدمہ بھی 100% سچائی کے ساتھ ثابت نہیں کیا جا سکتا، جیتا نہیں جا سکتا. کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں شامل کرنا پڑتا ہے لازماً، تب کہیں جا کر وہ سچی بات بھی ثابت ہو پائے. تو یہ جو محدثین نے رحمہم اللہ جو معیارات اپنے بنا لیے تھے، ظاہر بات ہے کہ انہوں نے جو حدیث کسی بھی ان کے معیارات جو ہے معین ان سے وہ ساقط ہوئی، انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سی صحیح احادیث بھی در حقیقت صرف پایہ ثبوت کو نہ پہنچنے کی وجہ سے، سند میں کسی ضعف کی وجہ سے ضعیف قرار دے دی گئی ہو. اس وجہ سے ضعیف احادیث سے بہت زیادہ الرجی جو بعض حضرات کو ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ضعیف حدیث سے بہرحال کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوگا، کسی شے کا عقیدے کا لازمی جزو ہونا اس سے ثابت نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ اگر کوئی علمی بات ہے، کوئی قدر و قیمت کی بات ہے، کوئی حکمت کی بات ہے، اسی طریقے سے فضائل اعمال کے ضمن میں کوئی بات ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا. تو ایسی ایک حدیث ہے جو ویسے تو حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ ابن جبل، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، انس ابن مالک، ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب سے تقریباً مروی ہے. لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں نیچے سند میں آ کر ضعف ہو جاتا ہے. تو چاہے صحابہ کرام میں سے اتنے بڑے بڑے نام موجود ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ سند جو ہے وہ تو پھر صحابی سے تابعی، تابعی سے تابعی ہوتے ہوتے محدث جو بھی ہے، جو چھان پھٹک کر رہا ہے، اس تک وہ پوری کڑیاں صحیح صحیح پہنچی ہوں گی، تب وہ اس کو اپنے معیار کے مطابق قبول کریں گے.
اس حدیث کے الفاظ یہ آئے ہیں من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعثہ اللہ تعالی یوم القیامت فی زمرۃ الفقہاء والعلماء وفی روایت فی زمرۃ الشہداء وفی روایت قیل له ادخل من ای باب الجنہ۔ کنز العمال ایک یہ کتاب ہے، حدیث کا مجموعہ ہے، اس میں یہ حدیث درج ہے۔ اس کا عام طور پہ ترجمہ یہ کر دیا گیا ہے کہ جس کسی شخص نے، میری امت کے میں سے کسی شخص نے 40 حدیثیں دینی معاملات کے بارے میں یاد کر لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اٹھائے گا علماء اور فقہاء کے زمرے میں، اور دوسری روایت میں شہداء کے طبقے میں، اور ایک تیسری روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ لیکن مجھے اس ترجمے پہ تھوڑا سا اشکال ہے کہ حفظہ کے بعد علی آیا ہے، من حفظ علی امتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یاد کی، محفوظ رکھی، امت تک انہیں پہنچایا۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ پہنچانا، جیسے کہ حفظ قرآن کے بارے میں جو ایک بہت ہی عمدہ حدیث ملتی ہے کہ اس کا مطلب صرف الفاظ یاد کر لینا نہیں ہوتا تھا صحابہ کے زمانے میں، بلکہ اس کے الفاظ بھی یاد ہو جائیں، اس کا مفہوم بھی معلوم ہو جائے، اس پر عمل بھی کر لیا جائے، یعنی یہ کہ اپنے پورے وجود میں قرآن مجید کو محفوظ کر لیا جائے، حافظے میں بھی، اپنے فہم اور ذہن میں بھی، اور اپنے عمل میں بھی، اپنے سیرت و کردار میں بھی جذب کر لیا جائے، تب وہ حافظ کہلاتا تھا۔ یہ نہیں کہ جس نے صرف بطن جو ہے وہ یاد کر لیا، پیرٹ لائک، وہ طوطے کی طرح اس کو سنا سکتا ہے تو بس وہ حافظ قرار پائے گا۔ اسی طریقے سے قاری جو ہے اس دور میں، وہ عام یہ قراء جیسے ہمارے ایک فن بن گیا، اس کو نہیں کہتے تھے، عالم قرآن کو قاری کہتے تھے، قرآن کا پڑھنے والا جو قرآن کا عالم ہوتا تھا۔ تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ من حفظ علی امتی، اس کے اندر صرف یاد کر لینا نہیں ہے، بلکہ یاد کر کے اس کا افادہ عام، اسے لوگوں تک پہنچانا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس میں خود بخود وہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کوئی بات پہنچا رہے ہوں گے تو آپ کا عمل اس پر ہونا چاہیے، ورنہ وہ پہنچانا جو ہے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم خود کتاب پڑھنے والے ہو؟ یہ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ تو اس کے مصداق ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بڑی منطقی بن جاتی ہے۔ 40 حدیثیں من امور دینہا، یعنی امت کے جو دینی معاملات ہیں، دینی امور ہیں، ان سے متعلق 40 حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اگر یاد بھی کر لی گئی ہو اور ان کو صحیح طور سے مستحضر کیا گیا ہو، پھر ان کو پھیلایا جا رہا ہو، اور ان کو صرف یہ کہ علمی طور پر پھیلایا جا رہا ہو بلکہ عملاً بھی اپنے کردار میں اس کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہو، تو پھر یہ کہ اگر یہ جو اس کے اندر ریوارڈ بیان کیا گیا ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے، وہ پھر اس کے ساتھ متناسب بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر کوئی بہت زیادہ بڑا جو ہے وہ گیپ باقی نہیں رہتا۔ تو اس حدیث کے حوالے سے بہت سے علماء نے 40 احادیث کے مجموعے مرتب کیے ہیں، بہت سے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو تبع تابعین کے دور سے ہیں، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلی 40 انہوں نے مرتب کی تھی، پھر ہوتے ہوتے تقریباً ہر یوں سمجھیے کہ جو بھی قابل ذکر عالم، خاص طور پر حدیث کے علم میں جس کو کچھ بھی مقام اور درک حاصل تھا، اس نے اپنے فہم کے مطابق ایک ذخیرہ جو ہے، ذخیرہ حدیث میں سے یہ مجموعہ مرتب کیا۔ تو ان میں سے جن مجموعوں کو بہت قبول عام حاصل ہوا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ان سب میں بھی سر فہرست یہ 40 نووی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 40 حدیثیں مرتب کی ہیں، اور وہ حقیقت میں 42 ہے۔ امام نووی کون ہے؟ یہ 7ویں صدی ہجری کے شخص ہیں۔ 630 ہجری کے آس پاس ان کی ولادت ہے، اور 676-77 میں ان کا انتقال ہے۔ کل 46-47 برس عمر ہوئی ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بھی 46 برس تھی جبکہ وہ شہید ہوئے بالا کوٹ میں۔ تو یہ عمر بھی جن لوگوں کے اندر عزم اور ہمت ہوتی ہے، تو اتنی عمر بھی کافی ہوتی ہے کہ وہ کوئی کام ایسے کر جائیں کہ دنیا میں پھر انہیں یاد رکھا جائے۔ تو عمر کا زیادہ ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔
جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا، حضور کی عمر کل 61 برس ہوئی، تقریباً یہی عمر حضرت ابو بکر کی، یہی حضرت عمر کی، یہی حضرت علی کی، صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ زیادہ تھی، 80-82 برس۔ بہرحال 46-47 برس کی عمر ہوئی ہے، لیکن یہ کہ حدیث کے اندر بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ ریاض الصالحین ان کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے۔ عام طور پر جو حدیث کے مجموعے مرتب کیے گئے ہیں وہ فقہی اعتبار سے ہیں، وہ در حقیقت وہ فقہ السنہ ہی کی ایک بات بن جاتی ہے، لیکن یہ کہ ریاض الصالحین اس اعتبار سے بڑی مختلف کتاب ہے کہ اس میں اخلاقیات اس کے حوالے سے ابواب جو ہے وہ باندھے گئے ہیں، اور وہ کتاب جو ہے وہ اس پہلو سے عام مطالعے کے لیے بہت ہی زیادہ موزوں ہے۔ باقی جو یہ کتابیں ہیں حدیث کی، اس کے لیے ایک فن سے واقف ہونا ضروری ہے، اور اس میں بہت سے پھر وہ مسائل آ جاتے ہیں، فقہی مسائل، فقہی مباحث آ جاتے ہیں، لیکن وہ حدیث کی کتاب ایسی ہے کہ جو بنیادی طور پر جس کو کہنا چاہیے کہ لب لباب جو ہے دین کی تعلیمات کا، خصوصاً انسان کی اخلاقی زندگی سے متعلق، وہ اس میں سب آ جاتے ہیں۔ ان کا اصل نام جو ہے امام یحییٰ بن شرف الدین نووی، شام میں دمشق کے مضافات میں یہ قصبہ تھا نوا، تو نوا کے رہنے والے امام یحییٰ بن شرف الدین نووی، انہوں نے ریاض الصالحین ان کی مشہور ترین کتاب ہے، لیکن یہ کہ یہ 42 احادیث کا مجموعہ بھی انہوں نے مرتب کیا ہے، اور میرا ذاتی تاثر یہ ہے کہ واقعتاً اصول دین جن کو ہم کہیں گے مختلف اعتبارات سے، مطلب ایک ہے کہ دین بحیثیت مجموعی کیا ہے، اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہے، ان کا آپس میں ربط و تعلق کیا ہے، پھر یہ کہ دین کی باطنی حقیقت کیا ہے جس کو ہم تصوف سے عام طور پر تعبیر کرتے ہیں، تو ان مختلف پہلوؤں سے، ظاہر و باطن ان دونوں پہلوؤں سے یہ کتاب جو ہے مختصر ترین مجموعے میں سے ان کو شمار کیا جائے گا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ بہت جامع ہے، اور معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ سلیکشن ہی میں تو در حقیقت انسان کی پھر لیاقت اور مہارت جو ہے اس کے اپنی ذہنی سطح کیا ہے، اسی میں اس کی سلیکشن جو ہے وہ در حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ سلیکشن جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام یحییٰ بن شرف الدین نووی نے بہت ہی عرقریزی کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ جو اہم ترین احادیث ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ ان میں جو سب سے پہلی حدیث ہے جس کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے، یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ شاید ہی کوئی کتاب ہو حدیث کی اور کوئی مجموعہ احادیث کا ہو جس میں یہ حدیث موجود نہ ہو۔ آج ہی صبح میں دیکھ رہا تھا تو عجب اتفاق ہے کہ صرف موطا امام مالک رحمہ اللہ جو ہے اس میں تو یہ حدیث موجود نہیں ہے، باقی بخاری، مسلم، صحاح ستہ کی بقیہ تمام کتابیں، اس کے بعد اور جو طبقہ دوم اور طبقہ سوم، سب میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کو ایک طرح سے مشہور ترین روایات میں شمار کیا گیا ہے، اہم ترین، مشہور ترین، اور اکثر و بیشتر محدثین نے اپنے مجموعوں میں نمبر 1 پر اس حدیث کو درج کیا ہے، اس لیے کہ یہ بہت ہی ایک اہم اور بنیادی جو اس کا موضوع ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ یہ 70 ابواب میں داخل ہے، یعنی اس حدیث سے یوں سمجھیے کہ دین کی تعلیمات کے 70 پہلو واضح ہوتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ لفظ 70 جو ہے اس کے بارے میں عام شارحین کا یہی قول ہے کہ اس سے مراد مبالغہ ہے، کثرت کی طرف اشارہ ہے، اس سے مراد ایگزیکٹ 70 کی فگر نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ آتا ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی 70 کثرت کے لیے۔ بہرحال اس حدیث کی اس اعتبار سے اہمیت آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے راوی ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ آپ کے علم میں اب تک بات آ چکی ہوگی کہ صحابہ کرام میں بھی ایک تقسیم ہوتی ہے۔ ایک تقسیم تو ایک درجے کے اعتبار سے ہے کہ چوٹی پر 4 ہمارے خلفائے راشدین ہیں، اور ان میں ترتیب جو ہے فضیلت کے اعتبار سے اعلیٰ ترتیب الخلافہ، اس لیے کہ چوٹی پر حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر یہ کہ 6 افراد جو ہے وہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، پھر اس کے بعد جو بدری صحابی ہیں، پھر اس کے بعد جنہوں نے بیعت رضوان کے موقع پر بیعت کی تھی، اس طرح سے درجہ بندی ہے۔ ایک اور اعتبار سے ان میں درجہ بندی ہوتی ہے، اور ایک ہے فقہائے صحابہ اور فقراء صحابہ، یہ ایک خاص اعتبار سے ان میں ایک تقسیم کی گئی ہے۔ فقہائے صحابہ وہ ہیں کہ جو جن میں فہم دین، اس یہ جو ہے خصوصی ان کا ایک وصف، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ظاہر بات ہے کہ بہت سی احادیث حضور کی جو مروی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے،
اور الحق ینطق علی لسان عمر، حق جو ہے عمر کی زبان پر حق جاری رہتا ہے، حق بولتا ہے. تو مختلف جو ہے احادیث اور بہت سی آیات قرآنیہ کے شان نزول میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر کو اس مسئلے کی اہمیت کا احساس پہلے ہوا، پھر وہ آیات نازل ہوئی. تو اس سے وہ جو بہت ہی ایک ہم آہنگی ہے دین کے مزاج میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں ایک بڑا قرب تھا، بڑی ہم آہنگی تھی. تو فقہائے صحابہ میں سے حضرت عمر ہے، حضرت علی ہے، یہ چوٹی پر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. یہ جو فقہائے صحابہ، اس کے برعکس آتا ہے درجہ جو ایک کیٹیگری سمجھ لیجئے، وہ ہے فقراء صحابہ. زہد، ورع، دنیا سے بے رغبتی، ان چیزوں کا معاملہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں کچھ اور صحابہ ہیں. ابو الدرداء ہے، ابو ذر ہے رضی اللہ تعالی عنہما، یہ کچھ فقراء صحابہ میں سے ہیں. تو ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی دنیا سے بے رغبتی، اللہ سے محبت، یہ جو ایک باطنی کیفیات ہے. اور دنیا سے چونکہ بے رغبتی تھی لہذا ان پر ویسے وہ فقر ظاہری بھی تھا، اگرچہ وہ فقر جو ہے وہ تو ان کا اصل میں استغنا کی بنیاد پر تھا کہ دنیا سے انہیں کوئی رغبت نہیں تھی. تو فقہائے صحابہ میں سے جو چوٹی میں شمار کیے جاتے ہیں ان میں حضرت عمر بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ بھی آپ کے علم میں رہنا چاہیے کہ فقہائے صحابہ سے مروی روایات کم ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کثیر الروایت صحابی ہے، حالانکہ وہ ایمان بھی غالباً سن 7 ہجری میں لائے ہیں، لیکن چونکہ سن 7 ہجری میں ایمان لانے کے بعد جو بھی 2 سال انہیں ملے ہیں تو وہ پھر اصحاب صفہ میں شامل تھے. ہمہ وقت ہمہ تن وہ اسی کام میں لگے رہتے تھے، ہر وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے سامنے آتی تھی، لہذا اب ان کے پاس جو ہے ذخیرہ بہت بڑا تھا. یہ جو حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو دنیاوی معاملات ہیں، تجارت بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، پھر جو بھی ملی امور تھے، جو بھی یعنی جماعتی یا اجتماعی معاملات تھے ان میں ان کی ذمہ داریاں بھی ہوتی تھیں. تو وہ اس طرح سے تو کہیں مسجد کے اندر بند کر بیٹھے ہوئے نہیں تھے. تو ان کی مرویات بہت زیادہ نہیں ہے تعداد کے اعتبار سے، حالانکہ طویل ترین رفاقت جو ہے زمانے کے اعتبار سے وہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جو یعنی روایات کا جہاں تک تعلق ہے ان سے بہت زیادہ حدیثیں جو ہے مروی نہیں ہیں. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عن سے پہلے کیا لفظ محذوف ہے؟ آپ حدیثیں شروع کر چکے ہیں، یہ عن سے کیا مراد ہے؟ جی یہ نہیں بتایا گیا آپ کو. عن سے مراد اس سے پہلے محذوف ہے روے عن عمر بن الخطاب، روایت کیا گیا عمر بن الخطاب سے. عن جو ہے وہ تو آپ کو معلوم حرف جار ہے. عن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب سے مطلب کیا سے؟ روے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کیا گیا ہے حضرت عمر ابن خطاب سے رضی اللہ عنہ. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس میں بھی ذرا نوٹ کیجئے کہ ان کے بعد پھر دوبارہ ان آ جائے، اگر ان عمر بن الخطاب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا، انہوں نے روایت کیا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں اور سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس میں بڑا فرق ہو جائے گا. یعنی ایک ممکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے وہ بات سنی ہو، اب وہ دوسرے صحابی کا تذکرہ نہ کر رہے، حضور کی طرف اس کو انہوں نے منسوب کر دیا. اس کا امکان موجود ہے کہ یہ حدیث جو ہے حضرت عمر نے براہ راست نہ سنی ہو، حضرت ابو بکر نے سنی ہو اور حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو سنائی ہو. اور چونکہ حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر پر پورا اعتماد اور یقین تھا کہ انہوں نے جو کچھ حضور کی طرف منسوب کر کے فرمایا ہے صحیح فرمایا ہے، تو وہاں تذکرہ نہ کیا جائے ابو بکر کا اور نام لے دیا جائے کہ انہوں نے روایت کیا حضور سے. لیکن جہاں یہ لفظ آ جائے گا سمعت رسول اللہ ہے، اب یہاں پر گویا کہ ایک اضافی جو ہے اس میں تاکیدی رنگ پیدا ہو گیا. میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. اب یہاں سے متن شروع ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سند اور ایک متن.
اور سند سے مراد کیا ہے؟ جی ہاں، لیکن یہ تو ایک مکمل ہوتی، یہاں پر پورا متن موجود نہیں ہے، صرف صحابی کا نام دیا گیا ہے۔ سند تو پھر یہ کہ اگر امام بخاری روایت کر رہے ہیں تو امام بخاری سے حضور تک کی پوری کڑی اس میں آئے گی تو وہ سند کہلائے گی۔ حضرت امام بخاری نے اپنے استاد جن سے وہ حدیث سنی ہے ان کا نام ہوگا، پھر انہوں نے جن سے سنی ہے ان کا نام ہوگا، پھر انہوں نے جن سے سنی ہے۔ اب 200-250 برس کی جو ہے یوں سمجھیے کہ جتنی بھی اس کے درمیان لنکس ہوں گی وہ سارا سند کہلائے گا، اور اس کے اوپر پورے کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ کہیں وہ لنک ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، کہیں کوئی کڑی جو ہے ایسی تو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی جرح ہوئی ہو، جس کے بارے میں کوئی شک و شبے کا اظہار کیا گیا ہو۔ تو متن اصل میں اس کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سند صرف اس کا نام نہیں ہے کہ حضرت عمر نے یہ بات بیان فرمائی، لیکن یہ کہ گویا کہ ایک اعتبار سے خلاصہ ہو جاتا ہے کہ آخر میں لکھا ہے بخاری و مسلم، تو گویا کہ امام بخاری سے بھی حضرت عمر تک یہ کڑی جو ہے کڑی بکڑی ملی ہوئی ہے، اور حضرت امام مسلم رحمہ اللہ سے بھی حضور تک یہ بات جو ہے حضرت عمر تک یہ کڑیاں موجود ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، انما یہ تو آپ نوٹ کر چکے ہوں گے اب تک، کلمہ حصر ہے، جیسے سورہ حجرات میں آپ نے پڑھا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، کہ اس آیت میں ابتدا میں بھی اسلوب حصر ہے اور اختتام پر بھی اسلوب حصر ہے۔ تو حصر کے لیے یہ کلمہ انما یعنی اعمال کل کے کل، نیکیاں تمام کی تمام۔ دوسرے نوٹ یہ کیجئے کہ یہاں اعمال سے مراد تمام افعال نہیں ہے بلکہ مراد نیکیاں ہیں، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات میں اس بات کا امکان پیدا ہوتا ہے اگر ہر عمل پر اس کو آپ اس کا انتباہ کریں گے، وہ شخص گناہ کر رہا اور کہے کہ میری نیت تو نیک ہے، یہ گناہوں سے متعلق جو ہے یہ حدیث نہیں ہے، اعمال یہاں نیکیاں، اور اس کے لیے ایک بنیادی بات جو ہے وہ سورۃ العصر کے ضمن میں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ فعل اور عمل میں ایک فرق ہے۔ فعل کسی بھی کام کو کہہ دیں گے، چاہے وہ ارادے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، غیر ارادی طور پر ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ بالارادہ اور مشقت طلب کام کا نام عمل ہے۔ عمل میں یہ دو چیزیں ضروری ہیں، ارادہ ہو اور مشقت طلب ہو۔ عاملۃ ناصبہ، عاملہ کہیں گے ایک ایسا انسان، ایک ایسا نفس جو تھکا ہوا ہے، بہت مشقت زدہ ہے، عاملہ۔ تو چونکہ نیکی میں ظاہر بات ہے کہ انسان کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، کچھ انفاق کرنا پڑتا ہے، تو گویا کہ نیکی جو ہے وہ ایک مشقت طلب کام ہے، اور اس کے لیے پھر یہ کہ انسان قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ باقی بغیر ارادے کے تو ہو سکتا ہے نفسانی خواہشات جو ہے ان کا ظہور آپ کے اعضاء و جوارح سے ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو نیکی کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے تو عزم اور ارادہ چاہیے، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ محنت، مشقت، ایثار، قربانی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہاں اعمال کو لفظی طور پر ہر عمل جس کو ہم اردو میں عمل کہہ دیتے ہیں اس کے معنی میں نہ لیجئے، انما الاعمال بالنیات، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال صالحہ کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی یہ کہ کوئی عمل اپنے ظاہر کے اعتبار سے کتنی ہی بڑی نیکی نظر آتا ہو، اس کا اصل معاملہ اللہ کے ہاں جو اس کی اسسمنٹ ہوگی وہ اس کی جو موٹیو ہے، جس جذبہ محرکہ کے تحت وہ عمل کیا گیا ہے، جو اس سے مقصود ہے، جو اس کی نیت ہے، اس کی بنیاد پر اسسمنٹ ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کے لیے پھر وہی انما، تمام اشخاص کے لیے اس میں پھر تاکید ہوگی کل امرئ وانما لکل امرئ، تمام لوگوں کے لیے، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا ما نوا، جس کی کہ اس نے نیت کی تھی۔ یہ اصل میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ ہمارے جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اس کے دوسرے درس کا ہی مضمون ہے جو یہاں آ رہا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین الی آخر الآیہ۔
تو وہاں یہ پوری بحث تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہے. گویا کہ تقریباً وہی درس ہے کہ اس کو یہاں پر اس حدیث کے بھی بین السطور میں آپ کو ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے کہ ہم انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ بعض مجبوریاں ہیں، ہماری لمیٹیشنز ہیں. ہم صرف عمل کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کے اعتبار سے اس پر نیکی یا بدی کا اطلاق کریں گے. یہ کام بڑا نیکی کا کام ہے، یہ شخص خیرات بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے. یہ شخص جو ہے حالانکہ لکھپتی ہے، کروڑ پتی ہے، اس وقت غریبوں کی جھگیوں میں گھوم رہا ہے اور وہاں کچھ خیرات بھی تقسیم کر رہا ہے اور بڑے میلے کچیلے قسم کے بچے جو ہے انہیں پیار کر رہا ہے اور لوگوں سے جو ہے وہ گلے مل رہا ہے. لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ اصل میں یہ سب کچھ کر رہا ہے کسی الیکشن جو آنے والا ہے اس کے لیے. اس وقت آپ زیر لب مسکرائیں گے کہ یہ بظاہر تو نیکی کا کام ہے جو بڑا کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں جو اس کے پیش نظر ہے وہ کچھ اور ہے. تو کچھ چیزوں کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے لیکن اکثر و بیشتر تو معلوم نہیں ہوتا. تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اعمال کے ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں، اطلاق کرتے ہیں کہ آیا یہ نیکی کا کام ہے یا بدی کا کام ہے. باطن ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. دوسری کمزوری ہماری کیا ہے کہ ہم آئسولیٹڈ ایکٹس جو ہے اس پر فیصلہ کرتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے یہ بدی کا کام ہے. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ انسانی شخصیت ایک آرگینک ہول ہوتی ہے. جیسے نیم کا درخت ہے، اس میں آم کا پھل تو نہیں لگ سکتا. آم کا درخت ہے، اس میں نیم کی ڈبولی نہیں لگ سکتی. اب اگر ہمیں یہ نظر آ رہا ہو کہ ایک ہی درخت میں کسی شاخ پر تو آم لگا ہوا ہے، کسی شاخ پر نیم کی ڈبولی لگی ہوئی ہے، تو ایک عجیب سا یہ مرغوبہ ہو جائے گا. یہ ہمارے لیے ناقابل قبول بات ہے. یہی معلوم ہوگا کہ کوئی ایک چیز تو اصل ہے اور باقی شاید چسپاں کر دی گئی ہے، کہیں باندھ دی گئی ہے، کوئی انویزیبل تار ہے ان کے ذریعے سے اس نیم کے درخت کے اوپر جو ہے وہ آم جو ہے جڑ دیے گئے ہیں یا آم کے درخت پر نبولیاں لگا دی گئی. لیکن انسانی شخصیت کے بارے میں ہم یہ دھوکہ کھاتے ہیں. یہ آدمی بہت برا ہے لیکن یہ کام اس نے بہت اچھا کیا، یا یہ آدمی تو بہت اچھا ہے یہ کام اس نے برا کیا. تو یہ بھی ہمارے اس ظاہر کی وجہ سے. اندر کی شخصیت تو ایک ہے، اس کا وہ آرگینک ہول ایک حیاتیاتی اکائی ہونے کے اعتبار سے، لیکن چونکہ ہم وہ اندر سے واقف نہیں ہیں تو اس میں یا تو یہ ہے کہ وہ آرٹیفیشل نیکی ہو گئی ہے، بدی ہے اصل میں اس کے اندر آرٹیفیشل نیکی ہوئی ہے. ہاں لیکن یہ کہ بدی کے بارے میں ہم یہ مان سکتے ہیں کہ کبھی کوئی ٹیمپریری کسی اثرات کے تحت کسی اچھے آدمی سے بھی غلط بات سرزد ہو جائے، لیکن اس کے نیک ہونے کا ثبوت اس سے ملے گا کہ فوراً توبہ کرے گا. یہ سورہ نساء میں جو آیت آئی ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی کہ جو جہالت میں، نادانی میں، جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں لیکن پھر فوراً توبہ کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ اندر کی شخصیت جو ہے وہ فوراً زور لگاتی ہے. طبیعت میں پھر جو رنج اور غم اور پچھتاوا پیدا ہوتا ہے یہ تم نے کیا کیا ہے، تو اس میں ڈیلے نہیں ہوتی، تاخیر نہیں ہوتی. بہرحال یہ جو دو ہماری کمزوریاں ہیں تو ان میں سے ظاہر بات ہے کہ وہ پورا سبق تو میں نہیں دہرا رہا ہوں جو آیت البر کا ہے کہ اس میں کس قدر خوبصورتی کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ یہ جو چہروں کا مشرق و مغرب یا شمال جنوب کی طرف پھینک دینا ہے یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، اس کی بھی نفی نہیں ہے. اس لیے کہ ظاہر کی اپنی اہمیت ہے. لطافت جس کا کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی، لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی. کسی لطیف شے کو بھی اپنے ظہور کے لیے کسی کثیف شے کا سہارا لینا پڑتا ہے. اس حوالے سے یقیناً جو ہے وہ یعنی کوئی نہ کوئی فارم بھی ہوگی، لیکن اصل شے فارم نہیں ہے بلکہ اصل شے وہ ایسنس ہے، وہ نیت ہے، وہ موٹیوز ہیں، وہ موٹیویٹنگ فورسز ہیں کہ جس کے تحت کوئی عمل سرزد ہو رہا ہے. اور اسی لیے وہاں سب سے پہلے ایمان کی بحث لائی گئی جس میں کہ وہاں ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ ایک مثبت محرک جذبہ محرکہ ہے جو ایمان باللہ سے ملتا ہے. اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا جوئی میں وہ فعل جو ہے کیا جا رہا ہو. اور کہا جا سکتا ہے کہ اس کے مقابلے میں منفی جذبہ آخرت کا خوف، اللہ کے پکڑ اور حساب کا اور محاسبے کا اور سزا کا خوف. تو یہ جو دونوں چیزیں جو ہے مثبت و منفی، یہ محرک اگر ہے صرف تب تو وہ عمل نیکی کا ہے. یہ ہے نیت، اس سے ثابت ہوگا کہ وہ کام کس لیے کیا جا رہا ہے. لیکن یہ کہ اگر نیت کوئی اور ہے، موٹیو کوئی اور ہے، کوئی دنیا کا حصول ہے، کوئی اور خواہش نفسانی کی تکمیل ہے، تو پھر یہ کہ بظاہر چاہے وہ کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آ رہا ہو، بظاہر وہ کتنی ہی بڑی خوبی نظر آ رہی ہو، حقیقت میں یعنی اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کی میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. انما الاعمال